بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منیر شاکر، یہ بات تو اینڈ پہ یہی ہوگی، توکل علی اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہوا اور کبھی نہیں ہوگا کہ آپ پانی کو آگ پر رکھیں اور وہ ابلنے کی بجائے برف بن جائے۔ برف کا کارخانہ خواہ ہندو کا ہے، سکھ کا ہے، عیسائی کا ہے، یہودی کا ہے یا مسلمان کا، وہ ایک ہی اصول قدر کے تحت برف بنائے گا۔ پانی کی قدر ہے کہ اس نے ایک خاص ٹمپریچر پر وہ اس نے جم جانا ہے۔ وہ اصول سب کے لیے ہے، تو اس اصول کے تحت جس نے بھی برف کا کارخانہ لگانا ہے اس کا چلے گا۔ بم، ایٹم بم، ٹینک، توپ، جہاز، میزائل وغیرہ یکساں طور پر سب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے لیے یکساں اصولوں، قدروں پر کام کرتے ہیں۔ یہ قدریں یہ اللہ نے بنائی ہیں۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 38 کہ ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے قدریں، پیمانے، سکیل مقرر کی ہیں، خصوصیات، تاثیرات، وہ چیز ہے وہ مقرر کی ہیں، اور مقرر کرنے والے کو قادر کہتے ہیں اور قدیر کہتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 20 میں ہے، اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ تیرے رب کی عطا پر کسی کی روک نہیں۔ یہ جو میں کارخانے کی بات کی ہے تو یہ کسی پر روک نہیں۔ اسی پانی کی بات کروں تو ایک خاص ٹمپریچر پر ابلتا ہے، جو ابلتا ہے تو وہ سب کے لیے ابلے گا، ہر ایک اس پر بوائلر لگا سکتا ہے، ہندو، مسلم، سکھ۔ اللہ کا اصول سب کے لیے ایک ہے۔ کائنات کے تمام اصول تمام کے لیے یکساں ہیں۔ اللہ کسی کے لیے بھی معاذ اللہ ڈنڈی نہیں مارتا۔ اگر کسی کو پتھر لگے گا تو اسے ضرور چوٹ لگے گی۔ طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا بزرگ توئی کو مارے ہوئے پتھر پھول نہیں بن گئے تھے۔ تم اللہ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں دیکھو گے۔ بنی اسرائیل کی 77 نمبر آیت ہے۔ اگر کہیں بدلتا ہوا دیکھو تو اللہ کی سنت تو دیکھو تو سمجھ لو کہ یقیناً یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے اور یہ ہماری کم علمی ہے۔ یقیناً اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو سامنے رکھ کر تحقیق کرنی چاہیے۔ ویسے بھی علم مکمل نہیں ہو گیا۔ اب جو بات آج سمجھ نہیں آ رہی عین ممکن ہے کل سمجھ میں آ جائے۔ تحقیقات جاری ہیں، دفینے نکل رہے ہیں، نظریات بدل رہے ہیں۔ ان قدروں، جو بات کر چکا ہوں، قدروں، پیمانوں یا اصولوں پر پختہ یقین کہ یہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ ان قدروں پر قدروں پر یہ یقین، پختہ یقین، پکا یقین کر لینا کہ یہ نہیں بدلیں گے، نہیں بدل رہے، تو اس لیے یہ ٹینک، توپ، جہاز، میزائل، یہ سب کچھ ہر ایک قوم چلا رہی ہے، کر رہی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ تبدیل نہیں ہوتے، یہ تبدیل نہیں ہوں گے، انہی کے مطابق ہی ہوگا کا نام ہی توکل علی اللہ ہے۔ ہم توکل علی اللہ کی جو کہانیاں بناتے ہیں میرے بھائیو، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ بس اللہ پر توکل کرو۔ یہ ہے توکل کا مطلب۔ جانے اس چیز کی قدریں کیا ہیں، اس کی چیز کے پیمانے کیا ہیں، اس کی چیز کی خصوصیت کیا ہے، اور یہ سمجھیں کہ انہوں نے تبدیل نہیں ہونا۔ ان کے مطابق آپ پھر اپنا عمل کریں۔ حکمہ کرام جس طرح جڑی بوٹیاں، ان کی تاثیرات، اصولوں پر تاثیرات اور ان کی جو خصوصیات ہیں ان کو سامنے سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیل نہیں ہوگی، ان کے مطابق نسخہ جات بناتے ہیں۔ ڈاکٹری جو ایلوپیتھی ہے وہ بھی اسی اصول پر سب کچھ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ ہے توکل علی اللہ۔ ایسے ہی بیٹھ جانا، ایسے دورا سا کام کر کے بس اللہ پر چھوڑ دو، وہ کل جہاں ہم ناکام ہو جاتے ہیں اپنی عقلیں دڑا کر وہ کہتے ہیں بس اللہ پر چھوڑ دو اللہ کو، یہ غلط تصور ہے میرے بھائیوں۔ توکل علی اللہ کو سمجھیں کہ یہ بات ہے، بات آ کے اگر دیکھیں، غور کریں تو علم پر ہی آ کر موقوف رک جاتی ہے۔ علم حاصل کرو، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اس کو ایسے ہی فرض قرار نہیں دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں بس یہ میں بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ تو میری بات آپ کو پسند آئے تو میں آپ سے التماس، آپ اس کو لائک کریں، آپ شیئر کیا کریں، آپ کمنٹس کیا کریں، آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر جنہوں نے کیا ہے ان کا شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ کریں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات آپ کسی علماء کرام سے پوچھ لیا کریں، آپ کے قریب ہیں تو اس سوال کیا کریں۔ سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہی میری آپ سے التماس ہے۔ آپ کی مہربانی۔